بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 105 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم تابع کے قسم بدل کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه، وهو بدل الكل والبعض والاحتمال والغلط، فالأول مدلوله مدلول الأول، والثاني جزءه، والثالث بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما، والرابع أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين، وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل بالناسية ناسية كاذبة، ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب، نحو ضربته زيدا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ البدل بدل، تابع مقصود بما نسب الى المبتوع دونه، ایسا تابع ہے جو اس چیز سے جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے مطبوع کے بغیر مقصود ہو۔ وہو بدل الکل والبعض والاحتمال والغلط، اور وہ یعنی بدل کل، بدل بعض، بدل احتمال اور بدل غلط ہے۔ فالاول مدلولہ مدلول الاول، پس پہلی قسم یعنی بدل کل، اس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہوتا ہے۔ والثانی جزءہ، اور دوسری قسم یعنی بدل البعض مبدل منہ کا جز ہوتا ہے۔ والثالث بینہ وبین الاول ملابسۃ بغیرہما، اور تیسری قسم یعنی بدل الاحتمال اور اول یعنی مبدل منہ کے درمیان ان دونوں یعنی کلیت اور جزیت کے علاوہ کا تعلق ہوتا ہے۔ والرابع، اور چوتھی قسم ان تقصد الیہ بعد ان غلطت بغیرہ، بدل غلط یہ ہے کہ آپ اس کا ارادہ کریں اس کے علاوے کے ذریعے غلطی کرنے کے بعد۔ وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَنَكِرَتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اور بدل اور مبدل منہ کبھی دونوں معرفہ ہوتے ہیں، کبھی نکرہ اور کبھی مختلف۔ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَّعْرِفَةٍ فَالنَّعْتُ مِثْلُ بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ، وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، اور جب بدل نکرہ ہو معرفہ سے تو صفت لانا ضروری ہے، جیسے بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے ان کو پیشانی کے بل، یعنی ایسی پیشانی کے بل جو کہ جھوٹی ہے۔ اور وہ بدل کل یعنی بدل اور مبدل من کبھی دونوں اس میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دونوں، کبھی اس میں ضمیر اور کبھی مختلف۔ وَلَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِّن مُضْمَرٍ بَدَلَ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ، اور اس میں ظاہر کو ضمیر سے بدل کل نہیں بنایا جا سکتا، ہاں ضمیر غائب سے بن سکتے ہیں، جیسے ضربتہ زیدن۔ آج کے درس کے اندر ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات بدل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری بات بدل کی تعریف جو صاحب کتاب نے کی ہے، اس تعریف میں جو فوائد و قیود ہو وہ پڑھیں گے، تیسری بات بدل کی اقسام، اور چوتھی بدل اور مبدل منہ سے متعلق کچھ ضروری قواعد و ضوابط۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔
توابع میں سے چوتھا تابع بدل ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے عوض اور مقابل، اور اس کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف خود صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ البدل تابع مقصود بما نسب الی المطبوع دونہ، یعنی بدل وہ تابع ہے کہ جس حکم کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہو اسی حکم کی نسبت اس کے تابع کی طرف بھی کی گئی ہو، لیکن نسبت سے مقصود صرف یہ تابع ہو نہ کہ مطبوع۔ جیسے جاءنی زید اخوک، اس میں زید مبدل منہ ہے اور اخوک اس سے بدل واقع ہے، اور زید کی طرف مجیت کی یعنی آنے کی نسبت کی گئی ہے، اور وہی نسبت اس کے تابع یعنی اخوک کی طرف بھی کی گئی ہے، اور مقصود اس سے اسی اخوک کی طرف نسبت کرنا ہے۔ لفظ زید تو صرف تمہید کے طور پر لایا گیا ہے۔ دوسری بات، تعریف میں فوائد و قیود۔ البدل تابع مقصود بما نسب الی المطبوع دونہ، اس عبارت میں البدل معرف ہے اور تابع سے لے کر دونہ تک اس کی تعریف ہے۔ تعریف میں تابع جنس کے درجے میں ہے جو تمام توابع کو شامل ہے۔ مقصود بالنسبت الی المطبوع یہ فصل اول ہے، اس کے ذریعے عطف اور تاکید اور صفت خارج ہوگے، کیونکہ ان سب میں مقصود بالنسبت مطبوع ہوتا ہے نہ کہ تابع۔ دونہ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے عطف بالعطف خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں مقصود بالنسبت تابع اور مطبوع دونوں ہوتے ہیں۔ تیسری بات، بدل کی اقسام۔ وہو بدل الکل والبعض والاحتمال والغلط۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ یہاں سے بدل کی اقسام ذکر فرما رہے ہیں کہ بدل کی 4 اقسام ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل الاحتمال اور بدل الغلط۔ فالاول مدلول الاول، یعنی بدل کل وہ تابع ہے اس کا اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہو۔ جیسے جاءنی زید اخوک، اس میں زید مبدل منہ ہے اور اخوک اس سے بدل بن رہا ہے، اور دونوں ایک ہی چیز یعنی ذات زید پر دلالت کر رہے ہیں۔ وثانی جزء، صاحب کافیہ کا کمال اور اپنے خزانہ الفاظ میں سے الفاظ کے خرچ کرنے میں احتیاط دیکھیے، اس مختصر سی عبارت میں بدل البعض کی تعریف کر کے فرمایا کہ بدل البعض وہ تابع ہے جس کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا ایک جز اور حصہ ہو۔ جیسے ضرب زید راسہ، مارا گیا زید یعنی سر اس کا، اس میں زید مبدل منہ ہے اور راسہ بدل ہے، اور بدل البعض ہے جو کہ پورے زید کا ایک جز اور حصہ ہے۔ الثالث بینہ و بین الاول ملابسۃ بغیرہما، یعنی بدل الاحتمال وہ تابع ہے اس کے اور اس کے مبدل منہ کے درمیان میں 2 قسموں کے مابین جو کلیت اور بعضیت کا تعلق تھا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ جیسے صلب زید ثوبہ، دیکھیے ثوب نہ تو زید کا کل ہے اور نہ جز، بلکہ ان کے علاوہ کے خارجی تعلق اور لگاؤ دونوں کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں الشہر الحرام موصوف سے مل کر مبدل منہ ہے، قتال فیہ اس سے بدل بن رہا ہے، اور قتال نہ تو الشہر الحرام کا کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس کے علاوہ خارجی تعلق دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ ہے ظرف اور مظروف کا تعلق۔ الرابع ان تقصد الیہ بان غلط بغیرہ، یعنی بدل الغلط وہ تابع ہے کہ مبدل منہ کو غلط ذکر کرنے کے بعد اس کا قصد کیا جائے۔ جیسے مررت برجل حمار، یعنی متکلم مررت بحمار کہنا چاہ رہا تھا، مگر غلطی اور سبقت لسانی کی وجہ سے اس کے منہ سے رجل نکل گیا، پھر فوراً حمار کہہ کر اس غلطی کا تدارک کیا۔ یہاں دیکھیے کہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے بدل الغلط کی تعریف کرتے ہوئے ان تقصد الیہ بعد ان غلط بغیرہ کہا، اور اس کے بجائے
بعد ان غلطت بالمبدل یا بالمطبوع نہیں کہا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے والا اسم دوسرے والے کے لیے حقیقت میں کوئی مطبوع نہیں ہے، بلکہ سبقت لسانی کی وجہ سے اس پر تکلم ہو گیا، اور جو عامل بعد والے اسم پر داخل کرنا تھا وہ اسی پہلے والے پہ داخل ہو گیا۔ وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَنَكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، اس عبارت میں صاحب کتاب رحمہ اللہ مبدل من اور بدل کے کچھ ضوابط اور قواعد ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پہلا قاعدہ ذکر فرمایا کہ بدل اور مبدل من ہو دونوں کے لیے کوئی مطابقت شرط نہیں ہے، بلکہ دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ضرب زید اخوک، اور دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جاءنی رجل غلام لزید، اور ایک دوسرے کے مغایر اور مخالف بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو، جیسے بن ناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہاں بن ناسیہ معرفہ ہے، ناسیہ یہ نکرہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، جیسے جاءنی رجل غلام زید۔ اب یہاں صاحب حاشیہ نے تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے بدل کی کل 16 قسمیں ذکر کی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان چاروں کو 4 میں ضرب دے دیں تو 16 بن جاتی ہیں۔ بدل کل کی مثال ہے کہ بدل اور مبدل من دونوں معرفہ ہوں، جیسے جاءنی زید اخوک، بدل اور مبدل من ہو دونوں نکرہ ہوں، جیسے جاءنی رجل غلام لزید، بدل نکرہ اور مبدل منہ معرفہ ہو، جیسے جاءنی زید غلام لہ، بدل معرفہ اور مبدل منہ نکرہ ہو، جیسے جاءنی رجل غلام زید۔ اور بدل بعض کی مثال ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہو، جیسے صلب زید راس، بدل اور مبدل من دونوں نکرہ ہوں، جیسے صلب رجل راس لہ، بدل نکرہ مبدل منہ معرفہ ہو، جیسے صلب زید راس لہ، بدل معرفہ اور مبدل منہ نکرہ ہو، جیسے صلب رجل راس ہو۔ بدل اور استعمال کی مثال ہے بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہوں، اعجبنی زید علمہ، بدل اور مبدل من دونوں نکرہ ہوں، جیسے اعجبنی رجل راس لہ، بدل نکرہ و مبدل منہ معرفہ ہو، جیسے اعجبنی زید علم لہ، بدل معرفہ اور مبدل منہ نکرہ ہو، جیسے اعجبنی رجل علمہ۔ بدل و غلط کی مثال ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ ہوں، جیسے جاءنی زید الحمار، بدل و مبدل منہ دونوں نکرہ ہو، جاءنی رجل حمار لہ، بدل نکرہ اور مبدل منہ معرفہ ہو، جیسے جاءنی زید حمار لہ، بدل معرفہ اور مبدل منہ نکرہ ہو، جیسے جاءنی رجل حمار۔ بدل الکل کی دوسری مثال جس میں بدل اور مبدل منہ دونوں نکرہ ہیں، تو اس میں غلام پر جو تنوین ہے یہ غلام اس کی وجہ سے نکرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ زید کی طرف اضافت کی وجہ سے غلام معرفہ بنا ہے، اس لیے زیدن پر لام بھی داخل کیا ہے کیوں یہاں اضافت نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةٌ مِّن مَّعْرِفَةٍ فَالنَّعْتُ، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ دوسرا ضابطہ اور اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جب مبدل منہ معرفہ ہو کر اعلیٰ ہو اور بدل نکرہ ہو کر ادنا ہو تو اس کے ساتھ اس کی تفصیص صفت لا کر تخصیص پیدا کرے، تاکہ نکارت کی وجہ سے ادنا اور انقص ہونے کا کچھ نہ کچھ حصہ زائل ہو جائے، جیسے لنصفم بن ناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، یعنی ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کو، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کون سی پیشانی؟ فرمایا ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، تو کوئی عام پیشانی نہیں ہے بلکہ جھوٹی خطا کار پیشانی ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ یہاں جو نسبت میں مقصود ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے، تو مقصودی چیز کا درجہ غیر مقصودی چیز کے مقابلے میں اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے یہاں اس کی صفت لائی گئی۔ تیسرا قاعدہ وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ بدل و مبدل منہ کے اسم ظاہر اسم ضمیر کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ کبھی دونوں اسم ضمیر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زید ضربت ایاہ، اور کبھی ایک دوسرے کے مغایر بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلا اسم ظاہر ہو دوسرا اسم ضمیر ہو، ضربت زید ایاہ، یا اس کے برعکس ہو جیسے ضربتہ اخوک۔ جس طرح پہلے قاعدے میں کل 16 صورتیں بنتی ہیں، بالکل اس طرح یہاں بھی 16 صورتیں بن رہی ہیں۔ چوتھا قاعدہ، وَلَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِّن مُضْمِرٍ بَدْلُ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ، یعنی اسم ظاہر کو ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب سے بدل الکل نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ صرف غائب کی ضمیر سے بنایا جا سکتا ہے، جیسے ضربتہ زیدن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب کی ضمیریں اعرف المعارف ہوتی ہیں اور مقصود بالنسبت بدل ہوتے ہیں، لہذا اگر متکلم یا مخاطب کی ضمیر سے اسم ظاہر کو بدل بنایا جائے تو اعلیٰ کا ادنا اور ادنا کا اعلیٰ ہونا لازم آئے گا، اور غائب کی ضمیر سے اسے بدل اس لیے بنایا جا سکتا ہے وہ اگرچہ معرفہ ہے لیکن کم درجے کا معرفہ ہے، اس لیے مذکورہ خرابی اس میں لازم نہیں آئے گی۔ یہاں تک بدل کی تعریف اور اس کی اقسام ذکر کر دی ہے، اور اس کے متعلق 3 ضوابط بھی قاعدے بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔